آج جون کی 5 تاریخ ہے 2010 اور جمادی الثانی کی 21 1431 اور آج ہم پھر آیہ مباہلہ کی تلاوت کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ مبارک آل عمران آیت نمبر 61 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العلي العظيم. ارشاد ہو رہا ہے کہ اب جو آپ سے علم آ جانے کے بعد بھی کٹ حجتی کرے تو آپ ان سے کہہ دیں کہ آ جاؤ، ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اپنے نفوس کو اور تمہارے نفوس کو، پھر مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ آج مباہلہ کے ذیل میں گزشتہ ہفتے بھی تفصیل سے ہم نے گفتگو کی، آج بھی ہم اسی پر گفتگو کریں گے۔ موضوع بہت وسیع ہے اور ہر لفظ پر تفصیل سے گفتگو کی ضرورت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ چونکہ ہمیں آگے بڑھنا ہے اس لیے جتنا ممکن ہے اتنا ہی آپ کی خدمت میں عرض کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ فمن حاجک، یعنی جو آپ سے بحث و مباحثہ کرے علم آ جانے کے بعد۔ علم سے مطلب وہ دلائل و براہین ہیں جو پیغمبر اسلام نے پیش کیے اپنی طرف سے بھی اور اللہ کی طرف سے وحی ہونے کے بعد بھی، اور مکمل دلیلیں تھیں، ان کو قبول نہیں کر رہے تھے اور کٹ حجتی پر اترے ہوئے تھے، تو یہ پیشکش کی گئی کہ ٹھیک ہے، فقل تعالوا ندعو ابناءنا، اب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ چلو ٹھیک ہے، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنے نفوس کو تم اپنے نفوس کو، اور پھر مل کر ہم مباہلہ کریں۔ مباہلہ کا مفہوم ہم عرض کر چکے ہیں، یعنی بہلہ یا بہلہ دونوں استعمال ہوتے ہیں لعنت کے معنی میں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مباہلہ کا مطلب ہے تڑپ کر دعا کرنا، الابتحال فی الدعاء الاسترسال فیہ والتضرع، یہ مفردات راغب میں ہے۔ اور الابتحال، یہ تفسیر نور الثقلین کے مطابق الابتحال رفع الیدین وتمدہما وذالک عند الدمعہ، یعنی ہاتھوں کو اس طرح پھیلانا، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے مباہلے کے معنی بیان کیے گئے ہیں کہ ہاتھوں کو پھیلائیں، آسمان کی طرف اٹھائیں اور پھیلائیں، اور ایسی کیفیت میں دعا کریں کہ آنکھوں سے آنسو کے قطرے جاری ہوں، اسے کہتے ہیں ابتحال۔ تو جو بھی مفاہیم ہوں، ان
تمام مفاہیم کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آخری لفظ دیکھیں آیت کا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ، تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ چاہے خود مباہلے کا مفہوم لعنت کرنا ہو یا مباہلے کا مفہوم تڑپ کر تضرع و زاری کے ساتھ دعا کرنا ہو، دونوں صورتوں میں اصل مقصد وہاں جمع ہونے کا یہ تھا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرنی تھی، کہ ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں گے، اور یہ ایک چیلنج تھا پیغمبر اسلام کی طرف سے۔ اب سب سے پہلے ہم ان الفاظ پر غور کریں جو قرآن نے استعمال کیے، کہ مباہلے کا جو اصول دیا وہ یہ تھا کہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، اپنے بیٹوں کو۔ یہاں پر مفسرین نے تینوں الفاظ پر کافی بحث کی ہے، ابناء پر بھی، نساء پر بھی، انفس پر بھی، اور اس کا سبب یہ ہے کہ تمام مفسرین، تمام مؤرخین، تمام محدثین متفق ہیں اس بات پر کہ پیغمبر اسلام نے جب مباہلے کے لیے نصارہ نجران کو دعوت دی اور اس میں بیٹوں کا ذکر کیا، اپنی عورتوں کا ذکر کیا اور اپنے نفوس کا ذکر کیا، تو پیغمبر اسلام بیٹوں کی جگہ امام حسن اور امام حسین کو لے کر گئے، اور نساء کی جگہ صرف جناب معصومہ کو لے کر گئے، اور انفس کی جگہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو لے کر گئے۔ یہ چیز متفق علیہ ہے۔ اب اس پر بحث صرف اس لیے ہوئی کہ ایسا کیوں ہوا کہ وہ صرف ان چاروں کو لے کر گئے۔ ابناء میں یعنی تینوں جگہ پر جمع کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں، جس میں کافی گنجائش ہے، اور عربی میں ویسے بھی جمع کا صیغہ اس وقت استعمال ہوتا ہے کہ جو کم سے کم تین پر صادق آ سکے، تین سے کم کے لیے تثنیہ اور اس سے کم کے لیے واحد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے نا، ایک۔ لیکن جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے بھی ایسا ہو سکتا تھا کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، میں اپنے دو بیٹوں کو لے آتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، میں اپنی ایک عورت کو لے آتا ہوں، یا اپنی ایک بیٹی کو لے آتا ہوں، تم اپنے نفوس کو لے کر آؤ، میں اپنے ایک نفس کو لے کر آتا ہوں، نہیں، لیکن ہر جگہ جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ یہ اس لیے تھا کہ تاکہ ایک طرح جہاں نصارہ نجران کے لیے چیلنج بنے، وہیں مسلمانوں کے لیے بھی چیلنج بن جائے، تاکہ مسلمان بھی یہ سمجھیں کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر جمع کا صیغہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ پیغمبر اسلام آج مباہلے کے لیے ان کو بھی لے کر جائیں، ان کو بھی لے کر جائیں، ان کو بھی لے کر جائیں، لیکن نبی کسی کو نہیں لے کر گئے، صرف ان کو لے کر گئے۔ کیوں لے کر گئے صرف ان کو؟ یہ بھی قابل توجہ ہے مسئلہ تمام مسلمانوں کے لیے، ہمیشہ کے لیے، ہر دور کے لیے، کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اور قیامت تک آنے والے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس مسئلے پر غور کرے کہ پیغمبر اسلام کیا وجہ ہے کہ صرف انہی کو لے کر گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ مقصد تھا جھوٹوں پر لعنت کرنا، تو اب جھوٹوں کے مقابلے پر پیغمبر کس کو لے کر جائیں گے؟ سچوں کو۔ پیغمبر اسلام کو سچوں کا انتخاب کرنا تھا۔ البتہ یہاں یہ بھی توجہ طلب بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام جس وقت ان کا انتخاب کر رہے تھے اس وقت لوگ سب کے سب نعوذ باللہ جھوٹے تھے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ سب جھوٹے تھے، اس لیے کہ اس میں ابو ذر جیسے لوگ تھے جن کے لیے پیغمبر اسلام نے خود فرمایا ہے کہ زمین نے کسی ایسے شخص کا بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے کسی ایسے شخص پر سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ ایسے سچے موجود تھے، ابو ذر جیسے سچے، جناب سلمان فارسی جیسے سچے، مقداد جیسے سچے، جناب عمار یاسر جیسے سچے، جن کی خود تعریف پیغمبر اسلام نے مسلسل کی ہے اور ان کی صداقت کی گواہی پیغمبر نے پیش کی۔ ان کے ہوتے ہوئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو لوگ تھے وہ جھوٹے تھے، سب جھوٹے تھے، ایسا نہیں ہے کہ جھوٹے تھے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ اگر ان میں سچے تھے تو اس معیار کے سچے نہیں تھے جس معیار کے پیغمبر اسلام آج منتخب کر رہے تھے۔ اس معیار کے کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے، اس پہ توجہ کیجئے کہ جمع کا صیغہ استعمال کیا تھا، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جو جھوٹے ہیں ان پر ہم اللہ کی لعنت کریں گے۔ تو کاذبین کے مقابلے پر کون جانے والا تھا؟ صادقین۔ جمع کا صیغہ جب استعمال ہو تو اس کا مطلب یہ کہ مختلف لیول کے صادق نہیں چاہیے، وہ صادقین چاہیے کہ جن میں سے ہر شخص جو اس جمع کے صیغے میں صادقین میں شامل ہے
وہ ایک ہی لیول کا سچا ہو۔ تو اب ان کی تلاش تھی پیغمبر اسلام کو جو ان کے لیول کی صداقت رکھتے ہوں، اس پائے کی صداقت پر فائز ہوں جس پر خود پیغمبر اسلام سچے ہیں، جس معیار کے سچے نبی ہیں خود، اسی معیار کا سچا کون ہوگا وہاں؟ تو یہ آج تعارف کرانا تھا کہ اس معیار کا سچا یا حسن ہے یا حسین ہیں یا علی ہیں یا فاطمہ ہیں، اس کے علاوہ اس معیار کے سچے نہیں ہیں، چاہے وہ ابو ذر ہی کیوں نہ ہوں جن کی تعریف پیغمبر اسلام نے کی ہے۔ دوسری بات قابل غور یہاں پر یہ ہے جو بہت ہی عجیب ہے کہ رسالت کا دعویٰ کس نے کیا تھا؟ تمام مفسرین نے، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اکثر مفسرین نے، جن میں سے اگر آپ دیکھیں تفسیر جلالین پڑھیں تو اس میں بھی آپ کو ملے گا، اور قرطبی نے بھی اس بات کو لکھا ہے، اور تقریباً تمام ہی مفسرین نے لکھا ہے کہ مباہلہ پیغمبر اسلام کی رسالت کی اور ان کے سچائی کی اور صداقت کی دلیل ہے، اس لیے کہ ان کا دعویٰ تھا کہ میں رسول ہوں اور میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں۔ یہ دعویٰ کس کا تھا؟ پیغمبر اسلام کا تھا۔ جب پیغمبر اسلام کا دعویٰ تھا اور رسالت ان کی تھی، وہ رسول تھے، وہ کہہ رہے تھے، دعویٰ وہ کر رہے تھے، اب اس دعوے پر دلیل وہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں، تو اصولاً ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ کہتے کہ تم اپنی پوری قوم کو لے آؤ جو یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، سب کو لے آؤ، اور میں اللہ کا نبی ہوں، میں خود رسول ہوں، یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں وہ بیٹے نہیں تھے، وہ رسول تھے، تو میں تمہارے مقابلے پر آ رہا ہوں اور میں دعا کروں گا، اور دیکھتے ہیں کہ جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ دعویٰ ان کا ہے، اس کا امام حسن سے کیا تعلق؟ امام حسین سے کیا مطلب؟ ان کو کیوں لیا ہے؟ حضرت علی سے کیا مطلب؟ جناب معصومہ سے کیا مطلب؟ وہ تو رسول نہیں ہے نا، یہ چاروں تو رسول نہیں ہیں، رسول یہ ہیں، دعویٰ ان کا ہے، اور خود قرآن یہ کہتا ہے اور خود اسلامی اصول یہ ہے کہ ایک انسان کا بوجھ دوسرا انسان نہیں اٹھاتا، ایک کی ذمہ داری دوسرے پر نہیں آتی۔ یہ مسئلہ ہے توحید کا اور رسالت کا، اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں تو وہ کہیں کہ میں آتا ہوں، چلو اگر میں نعوذ باللہ جھوٹ بول رہا ہوں تو دیکھ لینا، سب تم لوگ دیکھ لینا، اور اگر میں سچ بول رہا ہوں تو سب تم لوگ دیکھ لینا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم میں جو بھی جھوٹا ہے اس پر لعنت ہو جائے، ہم میں سے جو جھوٹا، یعنی ہم میں جو جھوٹا دعویٰ، تم بھی دعویٰ کر رہے ہو کہ وہ بیٹے تھے، میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ نہیں وہ نبی تھے۔ عجیب باریک مسئلہ ہے۔ نبی نے کہا کہ نہیں ہم ان کو لائیں، تم ان کو لاؤ، کا مطلب یہ کہ ہم ان کو لائیں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ بیٹے نہیں تھے، تم ان کو لاؤ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بیٹے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس دعوے میں نبی تنہا نہیں تھے، دعوی رسالت میں یہ چاروں بھی شامل تھے، اسی لیے ان کو شریک کار رسالت کہا جاتا ہے۔ یعنی رسالت کے جتنے بھی دعوے تھے پیغمبر اسلام کی طرف سے، جو بھی پیغام لے کر آئے تھے، پیغام اکیلے تنہا وہ نہیں دے رہے تھے، اگرچہ یہ چاروں رسول نہیں تھے لیکن رسول کا جز تھے، اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ میرا ٹکڑا کا مطلب کہ میں جو کچھ بھی ہوں اس کا حصہ فاطمہ ہے۔ اس سے عظمت اہل بیت اتنی وضاحت کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ جس طرح کوئی دوپہر کے وقت سورج کے وجود کا انکار نہیں کر سکتا، ایسے ہی اہل بیت کی عظمت کا انکار نہیں کر سکتا۔ کہ ان چاروں کا انتخاب کا ایک ریزن یہ بھی تھا کہ اس پوری امت میں ایسا کوئی نہیں تھا جو نبی کے ساتھ یہ دعویٰ کر رہا ہو کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اس لیے کہ سب کے دعوے اس بنا پر تھے کہ نبی کہہ رہے ہیں، نبی پر یقین کر کے دعوے، براہ راست دعویٰ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانچوں خود کر رہے تھے اور یہ پیغام توحید کا یہ پانچوں دے رہے تھے، لہٰذا اب توحید کی حمایت میں یہ پانچوں چلے آ رہے ہیں۔ شاید اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ انا وعلی من نور واحد، ہم دونوں ایک ہی نور سے ہیں، اور یہ سب کے سب ایک ہی نور کا ٹکڑا تھے، ایک ہی حصہ تھے، ان سب کا دعویٰ تھا، لہٰذا اب سب شریک تھے اس میں کہ چلو ہم سب جو بات کہہ رہے ہیں ہم سب سچے ہیں، یا تم لوگ جو سب بات کرو تم سب سچے ہو۔
اس کے بعد بھی دیکھیں ایک چیز واضح ہو گئی، اس کو مزید وضاحت کرنے کے لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ جب پیغمبر اسلام میدان مباہلہ میں پہنچے، ان کے سامنے آنے کے بعد ان چاروں سے خطاب کر کے کہا کہ فَإِذَا دَعَوْتُ فَأَمِّنُوا، دیکھو اب ہم مباہلے کے لیے آ گئے ہیں، جب میں دعا کروں تو تم چاروں آمین کہنا۔ آمین کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جب کوئی شخص دعا کرتا ہے اور دوسرا آمین کہہ رہا ہے تو وہ تائید کرتا ہے کہ ہاں پروردگار اس کی دعا کو قبول کر لے، یا اللہ تو اس کی دعا کو قبول کر لے۔ دنیا کا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی کو کسی کی آمین کی ضرورت ہے؟ پیغمبر اسلام دعا کریں اور وہ کسی سے کہیں کہ تم آمین کہنا؟ تو یہاں بھی اصل میں وضاحت یہی کرنی تھی کہ یا تو ہم پانچوں مل کے ایک لفظ کے ساتھ دعا کریں، یا ہم میں سے کوئی ایک دعا کرے اور باقی چار اس کی تائید کریں، کیونکہ یہ ہمارا سب کا دعویٰ ہے، ہم سب ایک ساتھ مل کے ایک بات کہہ رہے ہیں، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ پیغمبر اسلام نے یہ بات واضح کر دی کہ اہل بیت کی آمین کی کیا اہمیت ہے۔ اب اگر ہم اپنی دعاؤں میں اہل بیت کو وسیلہ بنا لیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اہل بیت سے اس طرح مانگ رہے ہیں اللہ کو بھول کر، نعوذ باللہ، جو ایسا کرے وہ خود مشرک ہے بلا شبہ۔ اللہ کو بھول کے کوئی اہل بیت کو نہیں مانگتا، اللہ ہی سے مانگتے ہیں لیکن اہل بیت کو وسیلہ قرار دیتے ہیں۔ جس طرح پیغمبر اسلام نے ان سے آمین کے لیے کہا، ہم آمین کے لیے نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ ہم جو دعا کر رہے ہیں اہل بیت آپ اس کا سہارا بن جائیں، آپ اس دعا کی قبولیت کے لیے آپ دعا کریں تاکہ ہماری دعا قبول ہو جائے۔ ہم براہ راست اگر ان سے مانگ بھی رہے ہیں تو یہی سمجھ کے مانگ رہے ہیں کہ ان کو یہ طاقت اور قوت عطا کرنے کی اللہ نے عطا کی ہے۔ اور ایک ہی جملے میں ایک بات کہہ کے ہم آگے بڑھیں۔ حیرت ہے کہ مسلمان ان باتوں پہ غور کیوں نہیں کرتا۔ جتنے دن بھی ان عیسائیوں نے پیغمبر اسلام سے بحث و مباحثہ کیا ہے، نبی نے ان کو دلیلیں دی ہیں۔ دلیلیں کہاں سے دی ہیں؟ ابھی آپ نے پورا سورہ پڑھا ہے اور ابتدائی میں آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ سورہ آل عمران نازل ہی نصارہ نجران کے تعلق سے ہوا ہے۔ یہ آیت تو براہ راست ان سے خطاب ہے، لیکن یہ پورا سورہ اسی تعلق سے نازل ہوا ہے، آل عمران۔ اور کتنی دلیلیں پیغمبر اسلام نے دی ہیں تو کہاں سے دی ہیں؟ قرآن سے۔ تو سوال صرف یہ ہے تمام مسلمانوں سے کہ یہ بتاؤ 24 ذی الحجہ سن 10 ہجری کو مباہلہ ہوا ہے، اس 24 ہجری سے پہلے، 24 ذی الحجہ سے پہلے پیغمبر اسلام جو دلیلیں دے رہے تھے ان دلیلوں میں پیغمبر نے قرآن پڑھ کر ان کو سنایا تھا کہ نہیں؟ قرآن سے کوئی دلیل پیش کی تھی کہ نہیں؟ تو ہر ایک کہے گا کہ بے شک قرآن سے ساری دلیلیں پیش کی تھی۔ تو کیا قرآن کافی ہوا ان کو سمجھانے کے لیے؟ کیا پیغمبر اسلام اپنے دعوے کے ثبوت میں قرآن کو پیش کرنے کے بعد یہ کہہ سکے کہ بھئی قرآن کافی ہے، اب تم کو کوئی ضرورت نہیں ہے؟ یا پیغمبر اسلام اہل بیت کو لے کر آئے، اور جب اہل بیت کو لے کر آئے تب وہ مانے؟ تو کیا یہ کہنا غلط ہوگا کہ جب قرآن کافی نہیں ہوتا تو اہل بیت کو بلایا جاتا ہے؟ اہل بیت نے کو لا کر پیغمبر اسلام نے ثابت کیا کہ قرآن کافی ہوتا تو آج ہوتا۔ قرآن نہ تمہارے لیے کافی ہے، نہ قرآن ان کے لیے کافی ہے، نہ قرآن کسی اور کے لیے کافی ہے۔ حد یہ ہے کہ توحید کے ثبوت کے لیے بھی تنہا قرآن نہیں بلکہ اہل بیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کی گواہی مباہلہ کے اس واقعے نے دی۔ اب اس کے بعد مفسرین نے، ظاہر ہے کہ اس کے بہت سے اور پہلو ہیں لیکن شاید اتنا ہی کافی ہے، مسلمانوں کا ذہن اگر کھلا ہو اور تعصب سے خالی ہو تو یہ ایک آیت کافی ہے ان کو در اہل بیت پر لانے کے لیے۔ اور حیرت ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد بھی اور اس آیت کے پڑھنے کے بعد بھی
کس اعتبار سے، کس لحاظ سے، کس دلیل سے، کس عقل سے کوئی بھی مسلمان کسی اور کو اہل بیت سے کمپیئر کر سکتا ہے؟ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اہل بیت ٹھیک تھے مگر وہ بھی ٹھیک تھے؟ مگر وہ کوئی ہے ہی نہیں ان کے مقابلے پر، کوئی ہے ہی نہیں ان کے برابر، کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ صادقین کے زمرے میں آج پیغمبر اسلام کے ساتھ آ رہے ہیں، اس لیول پر صداقت کی آ رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ان کے مقابلے پر آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، یہ طے شدہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے سب نے مل کر متفق کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر آج یہ ہمارے مقابلے پر آ جاتے تو اللہ کی ان پر لعنت ضرور ہوتی اور یہ سب تباہ ہوتے، چونکہ وہ ہٹ گئے تو لعنت سے بچ گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئندہ جو کوئی بھی اہل بیت کے مقابلے پر آئے گا، برابری کی بات تو چھوڑیں کہ کوئی دعویٰ کرے، اگر کوئی مقابلے پر آ جائے تو وہ شخص اولاً جھوٹا ہوگا، اور دوسرے یہ کہ اس کا پیچھا لعنت کبھی نہیں چھوڑے گی قیامت تک، جب تک وہ اہل بیت کے مقابلے سے ہٹ نہ جائے۔ جب تک ان کے مقابلے پہ رہے گا لعنت اس کے مقابلے پر رہے گی۔ تو یہ باتیں واضح ہیں اور مسلمانوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ اگر اس کے بعد بھی کوئی مسلمان کہے نہیں واضح نہیں ہے تو اس کو قیامت میں جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور وہ اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ کوئی بات واضح نہیں تھی، کنفیوژن تھا، میں تو سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس واضح آیت کے باوجود بھی نہیں سمجھ پائے۔ دیگر آیتوں میں تو لوگوں نے بحث کی ہے کہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن آیہ مباہلہ کے بارے میں کوئی بحث نہیں کی، کسی نے بھی، دشمن تک نے بھی، بنی امیہ تک نے بھی انکار نہیں کیا، سب نے یہ اعتراف کیا ہے کہ اس میں صرف یہی 4 حضرات گئے تھے مباہلے کے لیے۔ اب ابناءنا پر یہ گفتگو ہوئی ہے کہ ابناءنا یعنی بیٹے، اولاد، کس کو لے کر گئے؟ بیٹوں کے ضمن میں۔ تو ان دونوں کو کیوں لے کر گئے، حسن و حسین کو؟ تو خیر قرطبی نے یہ لکھا ہے اپنی تفسیر میں، بہت معروف مفسر ہیں علماء اہل سنت میں۔ تو ظاہر ہے کہ ہم تمام مفسرین کے حوالے اس وقت نہیں دے سکتے، آپ کے سامنے آپ مطالعہ کریں، بلکہ ہم نے اس آیت کے ذیل میں تو تقریباً تمام مفسرین کے اقوال کا جائزہ لیا ہے، اور ان کے نوٹس بھی ہم نے تیار کیے ہیں۔ اس وقت نہیں ہے ہمیں آج اس گفتگو کو تمام کرنا ہے، لیکن ان کا آپ سن لیجیے۔ قرطبی کا اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قال کثیر من العلماء ان قوله علیہ السلام فی الحسن والحسین ندعو ابنانا وابناکم وقوله فی الحسن ان هذا ابن سید مخصوص بالحسن والحسین ان سمی ابن النبی ان يسمى ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم دون غیرہما لقوله علیہ السلام كل سبب ونسب ينقطع يوم القیامة الا نسبی وسببی۔ بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ حسن اور حسین کے سلسلے میں جو پیغمبر اسلام نے فرمایا ندعو ابناءنا، ہم اپنے اولاد کو بلائیں، اپنے بیٹوں کو، اور امام حسن کے بارے میں ایک جگہ فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے اور 2 جماعتوں میں یہ صلح کرے گا، یہ صرف حسن اور مخصوص بالحسن والحسین، صرف حسن و حسین سے مخصوص ہے کہ پیغمبر اسلام ان کو اپنا بیٹا کہیں، دون غیرہما، ان دونوں کے علاوہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خود کو فرزند رسول کہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ ہر سبب اور نسب، ہر رشتہ یعنی منقطع ہو جائے گا قیامت کے دن، علاوہ میرے رشتوں کے، جو رشتے مجھ سے مربوط ہیں وہ منقطع نہیں ہوں گے، لہٰذا حسن و حسین قیامت تک پیغمبر اسلام کے فرزند کہلائیں گے۔ یہ بات قرطبی نے لکھی ہے۔ ابن عربی نے یہ لکھا ہے کہ هذا يدل على ان الحسن والحسين ابناه وقد ثبت عنه انه قال في الحسن ان ابني هذا سيد لعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين۔ تقریباً اسی بات کو لکھا ہے، اور اختصار کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ قرآن مجید کی آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حسن و حسین
فرزندان پیغمبر اسلام ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے وہ حدیث بھی پیش کی کہ یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، سردار ہے، جو اور امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ اس طرح اور بھی تمام مفسرین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے، علاوہ چند بہت ہی متعصب افراد کے، جن میں سے کچھ نے یہ حماقت کی ہے کہ قرآن مجید کی وہ آیت پیش کی ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ تو جب وہ باپ نہیں ہے تو کوئی ان کا بیٹا نہیں ہے، لیکن وہ اس بات کو بھول گئے کہ یہی تو تاکید کرنی ہے کہ من رجالکم، یہاں کم کا صیغہ ہے، کم یعنی تمہارے، رجال میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں ایسا ہوتا ہے، اہل بیت کی عظمت یہ ہے کہ جب ان کی فضیلت کا انکار کیا جاتا ہے تو انکار کرنے والا ایک فضیلت کا انکار کرتا ہے اور کئی فضیلتیں اس میں بیان خود کر دیتا ہے۔ من رجالکم، کم کا صیغہ جو ہے وہ جمع غائب کا صیغہ، یعنی تم لوگ، تم میں سے کسی کے، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ تو کم یہ ہے، اور نا جب استعمال ہوتا ہے، نا انفسنا، نساءنا، ابناءنا، جیسے وہاں ابناءکم تمہارے بیٹے، ابناءنا ہمارے بیٹے، رجالکم تمہارے مرد۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم کو اتنی تو عقل ہونی چاہیے کہ تم ہم اور تم میں فرق سمجھ لو۔ نبی سے مربوط جو افراد ہیں یہ تم نہیں ہیں، نبی کے لیے تم نہیں ہیں، حسن و حسین تم نہیں ہیں نبی کے لیے، ہم ہیں۔ تو نبی کے بیٹے وہ نہیں ہو سکتے جو تمہارے مرد ہیں، لیکن جو خود نبی کی اولاد ہے بے شک وہ نبی کے بیٹے ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی دعویٰ نہ کرے کہ میں فرزند رسول ہوں یا میرا کوئی تعلق پیغمبر اسلام سے اس طرح کا رشتے کا ہے۔ اس پر خیر اب زیادہ گفتگو کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے ایک موقع پر ہم عرض کر چکے ہیں کہ بہت سے ایسے موقع آئے جب اس پر لوگوں نے صرف حسد میں اور جلن میں اس کا انکار کیا کہ حسن و حسین فرزندان رسول نہیں ہیں۔ تو ایک موقع پر ہارون نے پوچھ لیا تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا پریشانی ہے اس بات پر؟ کہا کہ آپ کیوں فخر کرتے ہیں کہ آپ فرزند رسول ہیں، اور آپ کو ہم بھی تو رسول سے رشتہ رکھتے ہیں، اور ہمارا رشتہ تو رسول سے زیادہ قریبی ہے، اس لیے کہ ہم ان کے چچا کی اولاد ہیں، آپ ان کے نواسوں کی اولاد ہیں، تو ہم تو زیادہ قریب ہیں، ہمارا رشتہ پہلے کہ آپ کا پہلے ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ تمہارا کوئی رشتہ ان سے نہیں ہے، رشتہ ہمارا ہے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کو اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ ان سے زیادہ قریبی ہیں۔ تو امام نے ایک عجیب دلیل دی تھی جس پر وہ مبہوت ہو کر رہ گیا تھا ہارون رشید۔ امام نے کہا یہ بتاؤ کہ اگر پیغمبر اسلام آج آ جائیں اور تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگیں تو تم دے دو گے اپنی بیٹی کا رشتہ؟ کہا کیسے نہیں دوں گا، اتنا بڑا شرف مجھ کو مل رہا ہے نبی کو داماد بنانے کا، کیسے نہیں دوں گا، یہ کون سا سوال ہے آپ کا؟ کہا تم تو دے دو گے مگر ہم نہیں دیں گے، نہ ہم دیں گے نہ وہ ہم سے مانگیں گے۔ کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم ان کی اولاد ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں، وہ اپنی بیٹی کا رشتہ نعوذ باللہ نہیں مانگ سکتے اپنے لیے، ان کے اوپر بھی حرام ہے اور ہمارے لیے بھی حرام ہے کہ ہم دیں، مگر تم فخر کرو گے اور وہ تمہاری بیٹی مانگ بھی لیں گے۔ یہ فرق ہے ہم میں اور تم میں۔ تو اس پر وہ مبہوت ہو گیا، اس نے کہا میں نے اس پہلو سے غور تو نہیں کیا تھا، چلیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ آپ ان کی بیٹی کی اولاد ہیں، لیکن بیٹی کی اولاد ہے نا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو ان کے چچا کی اولاد ہیں، آپ ان کی بیٹی کی اولاد ہیں، بیٹی سے نہیں رشتے چلتے۔ پیغمبر نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بیٹی سے بھی رشتے چلتے ہیں۔ کہا آپ کو ثابت کرنا پڑے گا اس کو دربار میں؟ کہا بالکل ہم ثابت کر دیں گے، لیکن ضرورت نہیں ہے، تم اس کو چھوڑ دو۔ کہا نہیں آپ ثابت کیجئے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے سنو۔ پھر آپ نے اس طرح پڑھنا شروع کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
ومن ذریتہ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ. اور ان کی ذریت میں کس کی؟ ابراہیم کی ذریت میں اللہ گن رہا ہے کہ کتنے انبیاء آئے. ابراہیم کی ذریت میں داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ. کیا یہ آیت ہے قرآن میں؟ کہاں ہے؟ مگر اس سے کیا تعلق ہے؟ کہا اس سے یہی تو تعلق ہے. تم عقل استعمال نہیں کرو گے تو قرآن کو ایسی پڑھ کے گزر جاؤ گے. پڑھو. وہ عیسیٰ کا ذکر ہے کہ ہاں. کیا بتاؤ عیسیٰ کا باپ کون تھا کہ جس کے ذریعے سے یہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں آ گئے؟ کہا نہیں، وہ ماں کے ذریعے سے آئے. کہا سوچو اتنے فاصلے کے بعد، کتنے جنریشنز کے فاصلے کے بعد اگر عیسیٰ ابراہیم کی اولاد میں شامل ہو سکتے ہیں تو کسی فاصلے کے بغیر حسن و حسین فوراً صرف ماں کے ذریعے سے اپنے نانا کی اولاد کیوں نہیں ہو سکتے؟ 32 آیت. جب وہ یہ سن کر حیرت زدہ ہوا تو اب امام نے کہا کہ میں تجھ کو تیسری دلیل بھی دے دوں اگر چاہے. تو کہاں آج تو آپ بالکل ضرور دیں، بتائیں کیا ہے. اور اس وقت امام نے یہ آیت پڑھی، آیت مباہلہ کہ وہ ابناءنا و ابناءکم میں بتاؤ کہ کس کو لے کر گئے تھے اپنے بیٹوں کی شکل میں. تو اس نے کہا بس اتنا کافی ہے، اب اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے. یہ بات بالکل واضح ہو گئی. بلا شبہ آپ کو حق ہے خود کو فرزند رسول کہنے کا. صلوات محمد وعلی محمد. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور لفظ نساءنا پر بھی کافی لوگوں نے گفتگو کی ہے. نساءنا میں سب سے پر لطف بات یہ ہے کہ لفظ بناتنا استعمال نہیں کیا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو لے کر آئیں، بلکہ کہا ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں، اس لیے کہ بیٹوں میں تو یہ بات مخصوص ہو گئی کہ بیٹوں ہی کو لا سکتے ہیں، کوئی اور رشتہ اس میں شامل نہیں کر سکتے. نساء کا لفظ استعمال کر کے اس کو اور وسعت دی. ایک تو خود جمع ہے، جمع کے صیغے میں وسعت ہے. دوسرے لفظ نساء استعمال کیا. نساء ماں کو بھی کہتے ہیں، بہن کو بھی کہتے ہیں، بیوی کو بھی کہتے ہیں، بیٹی کو بھی کہتے ہیں. تمام رشتے اس میں شامل ہیں. گویا کہ اور وسعت ہو گئی. تو اب اگر صرف یہ کہا جاتا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو لے کر آئیں تو لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی صدیقہ تو وہ بھی تھیں اور وہ بھی تھیں اور وہ بھی تھیں، مگر چونکہ قرآن نے کہا تھا بیٹیوں کو لے کر آئیں، بیویوں کا ذکر نہیں کیا تھا، لہٰذا دوسری صدیقہ کو نہیں لے کر گئے، ان صدیقہ کو لے کے چلے گئے. چیلنج بنا دیا کہ خبردار اپنی طرف سے کسی کو صدیقہ مت کہہ دینا. صدیقہ صرف وہ ہے جس کو آج قرآن صدیقہ کہہ رہا ہے. نبی نے اتنی عورتوں میں سے، اپنی اتنی بیویوں میں سے کسی کا انتخاب نہیں کیا. انتخاب کیا تو صرف ایک بیٹی کا کیا، نساءنا کے ذیل میں، جس سے عظمت حضرت زہرا بالکل واضح ہو جاتی ہے. اور اب کوئی انتہائی متعصب ہو اور بضد ہو وہ قرآن کی بات نہ ماننے پر اور اللہ کا انکار کرنے پر، رسول کی صداقت کا انکار کرنے پر، وہ انکار کر سکتا ہے کہ نہیں جناب فاطمہ کے علاوہ بھی کچھ خواتین تھیں یا فلاں صدیقہ تھیں. صدیقہ صرف جناب معصومہ تھیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب صدیقہ وہ تھیں اور طے شدہ ہے قرآن کی روشنی میں کہ وہ صدیقہ تھیں، حضرت علی صدیق تھے، امام حسن امام حسین صدیق تھے، صدیق کے مقابلے پر کبھی صدیق نہیں آ سکتا. یہ یونیورسل فیکٹ ہے، اس میں ہم کو کوئی آیت اور حدیث پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر چھوٹی سی بھی عقل ہے اور انسانیت ہے انسان میں تو وہ اس بات کو قبول کرے گا کہ سچ کے مقابلے پر سچ کبھی نہیں آتا. جھوٹ کے مقابلے پہ جھوٹ آ سکتا ہے، دونوں جھوٹے ہیں، دو لڑنے والے، ایک جھوٹا ایک سچا ہے لڑنے والا، یہ والا جھوٹا ہے اور وہ والا سچا ہے، یہ والا سچا ہے اور وہ والا جھوٹا ہے، لیکن دونوں سچے ہیں. یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، امکان ہی نہیں ہے اس بات کا. لہذا اب اگر ان چاروں میں سے کوئی شخص کسی کے مقابلے پر آ جائے یا کوئی شخص ان چاروں کے مقابلے پر آ جائے
یہ کچھ کہیں اور وہ اس کو رد کرے، اور وہ کہیں اور یہ اس کو رد کریں، تو یہ طے شدہ ہے کہ ان کی صداقت میں تو شک ہو ہی نہیں سکتا. ان کی سچائی میں شک وہی کر سکتا ہے جس کو قرآن کی سچائی میں شک ہو. لیکن یہ بات طے شدہ ہو جائے گی کہ ان کے مقابلے پر آنے والا سچا نہیں ہو سکتا، اور بلا شبہ وہ جھوٹا ہی ہوگا سچے کے مقابلے پر آنے والا. اب آپ ہسٹری میں مسلمانوں کو دیکھنا ہے، ان کا فرض ہے، اس سے پہلے کہ قیامت میں اللہ ان سے پوچھ لے، وہ اپنے نفس سے خود یہاں پوچھ لیں کہ وہ کس کو مان رہے ہیں جناب معصومہ فاطمہ کے مقابلے پر، وہ کس کو مان رہے ہیں علی کے مقابلے پر، کس کو مان رہے ہیں حسن کے مقابلے پر، حسین کے مقابلے پر. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ہماری عورتوں، اس میں جناب معصومہ کو لے کر گئے، اور اس بات کی وضاحت انہوں نے دیگر احادیث اور روایات کے ذریعے سے کی، اور فرمایا کہ کائنات کی کوئی عورت جناب معصومہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ فاطمہ جو ہے سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، سیدۃ نساء العالمین، عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں. فاطمہ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جو اس کو اذیت دے اس نے مجھ کو اذیت دی. فاطمہ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاها، ان کے غضب سے اللہ غضبناک ہوتا ہے، ان کی رضا سے اللہ راضی ہوتا ہے. اس طرح کی تمام روایات ہیں جناب معصومہ کونین کے سلسلے میں، جس سے ان کی عظمت و جلالت واضح ہوتی ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی تسلیم نہ کرے یا منافقت کا اظہار کرتے ہوئے کہ ہاں نہیں ٹھیک ہے وہ تو تھیں عظیم اور بے شک ان کی عظمت تھی، لیکن فلاں بھی جو ان کے مقابلے پر آئے یا آئیں وہ بھی ٹھیک تھے، یہ منافقت ہے، اور اس کو اسلام اور قرآن کا مزاج قبول نہیں کر سکتا. تیسرا لفظ تھا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، نفس کے ذیل میں ہم اپنے نفوس کو بلائیں. تو یہ کون تھا جس کو نبی نفس کے ضمن میں لے کر گئے؟ اس پہ بھی سب نے اتفاق کیا ہے، اور کسی نے اختلاف کی گنجائش نہیں کی علاوہ ایک دو بہت ہی متعصبین کے. مگر وہ یہ حیران رہ گئے کہ اگر ہم اس کا انکار کرتے ہیں تو علی کو کہاں فٹ کریں، کس اعتبار سے علی کو لے کر گئے، کیوں لے کر گئے. اور اگر یہ کہیں کہ نہیں وہ تو اولاد تھے حسن و حسین اور یہ بیٹی تھیں، تو حضرت علی تو نہ بیٹے تھے اور نہ ہی ایسا کوئی رشتہ تھا کہ جو کسی اور کے پاس نہیں تھا. بھئی کزنس اگر کزن تھے تو دوسرے کزن بھی موجود تھے، اگر کزن تھے تو کزن بعد میں آتا ہے، چچا پہلے آتا ہے. چچا کے بیٹے کو کزن کہتے ہیں نا، تو چچا پہلے ہے کہ کزن پہلے ہے؟ چچا کے ہوتے ہوئے، سگے چچا کے ہوتے ہوئے ان کو لے کر جانا کیا ریزن ہے؟ اگر داماد کہیں تو دامادی کے دعوے دار تو دوسرے بھی تھے. تو یہ ساری مشکلات ایسی ہیں مفسرین کے سامنے کہ وہ پریشان ہیں کہ علی کی اس فضیلت کا انکار بھی کرنا چاہتے ہیں مگر کر بھی نہیں پاتے. لیکن اکثریت نے اس بات کا اقرار کرنے ہی میں عافیت سمجھی کہ نہیں، انفسنا کی جگہ حضرت علی کو لے کر گئے. جب نفس کی جگہ علی کو لے کر گئے اور علی کو اپنا نفس قرار دیا، تو نبی نے بھی اپنا نفس قرار دیا اور اللہ نے بھی علی کو نفس رسول قرار دیا. اور نفس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ جو فضیلت، عظمت، جلالت اور جو شان پیغمبر اسلام کی ہے اس میں حضرت علی بھی شامل ہیں علاوہ نبوت کے. ہاں نبوت اور رسالت میں بحیثیت شریک کار رسالت موجود ہیں، لیکن خود رسول یا نبی نہیں ہے، طے شدہ بات ہے. لیکن نفس رسول ہے. نفس رسول کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص علی کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے تو اس نے یہ بات رسول کے بارے میں کی. اگر علی کی تعریف کی تو رسول کی تعریف کی. علی کی ذات میں کوئی نقص نکالنے کی کوشش کی تو نبی کی ذات میں نقص نکالنے کی کوشش کی. اور اس کی وضاحت پیغمبر بھی کئی موقع پر کر چکے ہیں دوسرے الفاظ میں کہ ان الناس خلقوا من شجرۃ شتیٰ وخلقت انا وعلی من شجرۃ واحدہ. تمام انسان مختلف شجروں سے پیدا کیے گئے ہیں، مختلف درختوں سے ہیں، اور میں اور علی ایک ہی شجرے سے ہیں. احد کے دن جب سب بھاگ گئے، سب پیغمبر اسلام کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے، تو جبرائیل نازل ہوئے اور آنے کے بعد فرمایا کہ یا رسول اللہ ان ہذہ لہی المواسات، اصل محبت یہ ہے جو علی سے آج ظاہر ہو رہی ہے. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا اے جبرائیل کیوں نہ وہ محبت مجھ سے اس طرح کرے، اس لیے کہ انہ منی وانا منہ، میں اس سے ہوں وہ مجھ سے ہے. تو جبرائیل نے سن کے فوراً کہا
مسکرا کے کہ وَأَنَا مِنْكُمَا، اور میں آپ سے ہوں۔ مگر سبحان اللہ، چونکہ معصوم ہے اور ملک ہے، وہ فرشتہ ہے، اس نے اتنے آداب کا خیال ضرور رکھا کہ نبی نے کہا تھا اس لیے کہ وہ میں اس سے ہوں، وہ مجھ سے ہے، اس کو نہیں دہرایا انہوں نے، بلکہ ایک سائڈ کہا کہ وَأَنَا مِنْكُمَا، میں آپ سے ہوں، یہ نہیں کہا کہ آپ مجھ سے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں جبرائیل کہ میں نبی علی سے ہو سکتا ہوں، نبی علی مجھ سے نہیں ہو سکتے، میرا وجود ان پر منحصر ہے، ان کا وجود مجھ پر منحصر نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام سے کسی نے ایک دن پوچھا کہ یہ مجموع البیان میں ہے روایت کہ یا رسول اللہ آپ کے اصحاب کیسے، ان کے بارے میں کچھ بیان کیجئے۔ کچھ اصحاب کے بارے میں سوال کیا تو نبی نے اصحاب کا تذکرہ شروع کیا کہ یہ صحابی ایسا اور یہ ویسا۔ تو آخر میں جب خاموش ہو گئے پیغمبر اسلام تو اس نے پوچھا کہ آپ نے سب کا ذکر کیا، علی کا ذکر نہیں کیا؟ تو نبی نے کہا سألتنی عن الناس ولم تسألنی عن نفسی، تم نے لوگوں کے بارے میں پوچھا ہے، میرے نفس کے بارے میں تو نہیں پوچھا تھا، اگر تم میرے نفس کے بارے میں پوچھتے تو میں تم کو اپنے نفس کے بارے میں بیان کرتا۔ اس کا مطلب یہ کہ علی قرآن کی روشنی میں نفس رسول ہیں، علی کا محب رسول کا محب ہے، علی کا ذکر رسول کا ذکر ہے، علی کی محبت رسول کی محبت ہے، علی کی دشمنی رسول کی دشمنی ہے، علی کا مخالف رسول کا مخالف ہے۔ بغض علی رکھنے والا اصل میں بغض رسول رکھتا ہے، ورنہ اس کے دل میں بغض علی آ ہی نہیں سکتا جب تک بغض رسول نہ ہو۔ دشمن علی دشمن رسول ہے، اور دشمن رسول دشمن خدا ہے۔ مباہلی کی آیت قیامت تک کے لیے اہل بیت کی عظمت کی گواہ رہے گی، اور ان کی صداقت کی گواہ رہے گی، اور ان کے جھوٹے ہونے کی گواہ رہے گی جو عظمت اہل بیت اور آئے مباہلہ کی عظمت سے انکار کرتے ہیں اور اہل بیت کے مقابلے پر آتے ہیں یا اہل بیت کے مقابلے پر آنے والوں کو مانتے ہیں، سب پر یہ آیت جو ہے وہ اپنا سایہ کیے رہے گی قیامت تک۔ صلوات پر محمد